بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں طارق چودھری۔ ایک سائیکل سوار پیڈل مارتا ہوا امریکی سفارت خانے پہنچتا ہے۔ وہاں امریکہ کے یوم آزادی کے حوالے سے ایک تقریب جاری ہے اور شاہ محمد نورانی اور عبدالولی خان پہلے سے ہی موجود ہیں۔ سیکورٹی والے دیکھتے ہیں، بڑا حیران ہوتے ہیں کہ سائیکل سوار پیڈل مارتا ہوا کیسے امریکی سفارت خانے میں گھس گیا۔ جب دیکھا جاتا ہے تو اس کی فہرست میں اس کا نام شامل ہوتا ہے، مہمانوں کی فہرست میں، اور پھر اس سے سائیکل لے لیا جاتا ہے۔ چونکہ سائیکل سٹینڈ وہاں نہیں تھا تو لے کے وہ سادہ پوش پارکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی اسنا میں جب پاکستان کے پہلے سویلین سی ایم ایل اے کی نظر ان پہ پڑتی ہے تو وہ اسے قومی بدماش کہہ کے پکارتے ہیں، اور پھر وہ بھی موقع آتا ہے کہ جب اسلامی سربراہی کانفرنس کے پردے میں بنگلہ دیش کو منظور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان کا وہ حکمران لیاقت باغ راول پنڈی میں پیپلز پارٹی کا ایک کنونشن رکھتا ہے، اور یہ قومی بدماش اسے یہ چیلنج کرتا ہے کہ وہ لیاقت باغ میں جلسہ کر کے دکھائے۔ یہ جلسہ صرف میری لاش پہ ہو سکتا ہے۔ اس کے والد اور بھائیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے کسی دوست کے گھر میں چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور رات کو اس کی چھت کے اوپر ایک بٹن والے چاقو کے ساتھ لیٹا رہتا ہے۔ پلاننگ کے تحت لیاقت باغ جلسہ گاہ میں ہزاروں لوگ آتے جا رہے ہیں، جلسہ گاہ بھر چکی ہے، اور اسلامیہ کالج کے سامنے چند لڑکے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے مین گیٹ سے جلسہ گاہ میں داخل ہوتے ہوئے بنگلہ دیش نامنظور کے فلک جغاف نعرے لگانا شروع کر دیے، اور اس طرح سے جلسہ میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ لوگوں نے جلسہ گاہ سے بھاگنا شروع کر دیا، اور یہ قومی بدماش 20-25 نوجوانوں کے حصار میں اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ جو ہی وہ اسٹیج کے قریب پہنچا تو اسٹیج سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی، اور پھر وہی مرحلہ تھا جب اس نے اپنا کوٹ قمیص اور بنیان اتاری اور چھاتی پھیلاتے ہوئے کہا کہ میرے سینے پہ گولی مارو۔ جلسہ کا ہڑبوں کا شکار ہو گیا، درم برہم ہو کے رہ گیا، اور پھر پاکستان کے ایک انتہائی طاقتور حکمران کو سیکورٹی حصار میں وہاں سے جانا پڑا، اور یہ جلسے کی ناکامی ایک پاکستانی سیاست میں بونچال تھا، ہلچل تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نوجوان پاکستان کی قومی سیاست اور قومی لیڈرشپ میں بڑا معروف ہو گیا، تعارف ہو گیا، اور پھر چودھری ظہور الہی نے اسے 32 بور پسٹل کا لائسنس دے دیا، اور اس کے گھر پہ ٹیلی فون بھی لگوا دیا، جس کے سارے اخراجات بھی چودھری ظہور الہی ہی برداشت کرتے رہے۔ پھر اس کی انٹری سیاست میں بڑے عجیب طریقے سے ہوئی۔ غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات میں کونسلر کے لیے اس نے نامینیشن فارم جمع کروائے، اور حالانکہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا رکن نہیں تھا، لیکن اس کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ جب پریزائڈنگ آفیسر سے اس نے بات کی تو اس نے کہا کہ سمجھدار ہو، اوپر بات کرو، اور پھر اوپر پاکستان کی سب سے اہم ترین ہستی سے بات ہوئی، اور اس طرح سے اسے کونسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت ملی، اور یہ سیاست میں فعال ہوا۔ مشرف دور میں جب این آر او کے لیے بینظیر سے یو اے ای میں مذاکرات ہو رہے تھے، طارق عزیز اور جنرل حامد کے، اور بینظیر کا اصرار تھا کہ جنرل کیانی بھی اس میں شامل ہوں، لیکن اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مشرف صاحب پاکستان کے صدر ایز اٹ از رہیں گے، اور ان کی وزیر اعظم بینظیر ہوں گی، اور یہ دونوں مل کے پاکستان پہ گورن کریں گے، حکومت کریں گے، رول کریں گے۔
بے نظیر کے خلاف سارے مقدمات واپس لے لیے گئے اسی NRO کے تحت، وہ پاکستان آ گئیں، اور سعودیہ کے شاہ عبداللہ نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ اگر بے نظیر پاکستان آئیں تو نواز شریف کو بھی سعودیہ میں روکنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن جنرل مشرف نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر آنے کے بعد نواز شریف بھی پاکستان میں آئیں۔ بے نظیر کی ضد پہ جنرل مشرف نے فوجی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد بے نظیر بضد تھیں کہ 27 دسمبر کو وہ ہر حال میں جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں، اور پھر وہ انتہائی خوفناک دھماکہ جس نے پاکستان کی سیاست کی ساری بساتیں الٹ کے رکھ دی، اور اس میں بے نظیر جان بر نہ ہو سکی۔ بے نظیر کا پوسٹ مارٹم کس نے رکھوایا، اور یہ کون تھا قومی بدماش؟ یہ قومی بدماش جسے بھٹو صاحب قومی بدماش کہتے تھے، راول پنڈی کا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا شیخ رشید، جس نے اپنی یادداشتوں پہ مبنی ماضی کے چند صفحات پلٹے ہیں اور یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ دلچسپ کہانیاں ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اہم خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔